پیارے آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، فرمایا کہ اے اللہ تیری بارگاہ میں ان دونوں میں سے جو محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور اس میں آپ نے حضرت عمر کا نام لیا اور ابو الحکم جسے دنیا ابو جہل کے نام سے یاد کرتی ہے اس کا نام لیا، لے کر کیا ہے اللہ کے رسول نے پیارے آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اے مولا ان دونوں شخصیات میں سے جو تیرے پاس محبوب ہے اس کے ذریعے کیا ہے اسلام کی شوکت بڑھا، اسلام کی عزت بڑھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کو ہدایت دے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول بھی کر لیا، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کو یہ بتا بھی دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دو شخصیت کو پیش کر کے فرمایا تھا ان میں جو محبوب ہے، تو اللہ نے فرمایا ان میں عمر میرا محبوب ہے، ان میں کیا ہے عمر میرا محبوب ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق کے لیے ہدایت کے دروازے کھلے، اسباب بنے، جیسا کہ آپ نے بارہا سنا پڑھا ہوگا کہ آپ کی بہن جو ہے وہ آپ سے پہلے مسلمان ہو چکی تھی، اور اس حوالے سے آپ کو پتہ چلا، پھر ایک واقعہ ہوا، اس کے بعد اس واقعے نے حضرت عمر فاروق کو بڑا متاثر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا، آپ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر مسلمان ہو گئے۔ بعض سیرت نگاروں نے مورخین نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ 40ویں مسلمان ہیں، یعنی آپ کے اسلام میں داخل ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو اسلام کا جو پہلا قافلہ تیار ہوا تھا نا اس کا 40واں عدد جو ہے وہ حضرت عمر فاروق سے پورا ہوا، 40واں عدد حضرت عمر فاروق سے پورا ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے حوالے سے پہلے ہی پیارے آقا علیہ السلام پیشن گوئی فرمائے۔ آقا نے اسی لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے محبت کے ساتھ کہ ہر صحابی جو ہیں وہ پیارے آقا کے مرید ہیں، اور حضرت عمر جو ہیں وہ پیارے آقا کے مراد ہیں، پیارے آقا کے مراد ہیں، یعنی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے مانگا ہے، تو کس کے لیے مانگا ہے؟ اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی شوکت کے لیے۔ اور ساری زندگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آپ دیکھیں، اسلام قبول کرنے کے بعد سے وہ مکے کی زندگی ہو ہجرت سے پہلے کی، پھر مکے کے بعد مدینے میں جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں آپ کی جو مدنی زندگی ہے اس کو دیکھیں آپ، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت اور خلافت کے بعد کے دور میں آپ دیکھیں، پھر آپ جب خلیفہ بنے، آپ جو خلیفہ بنے، ان سارے مرحلوں میں دیکھیں اللہ کے وسلم کی اس دعا کو کیا ہے آپ اپنی آنکھوں سے کیا ہے مجسم صورت میں پوری ہوتی ہوئی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت عمر فاروق کی زندگی کو دیکھیں۔ آپ جب اسلام قبول کیے تو مسلمانوں میں بڑی ایک تقویت پیدا ہو گئی، مشرکین مکہ میں کیا ہے خوف، ایک ہیبت پیدا ہو گئی، کیونکہ اب مسلمانوں کے صفوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اہم صحابی آ گئے تھے، ایک حضرت حمزہ جنہیں اسد اللہ بھی کہا جاتا ہے، آپ کا بھی لقب اسد اللہ ہے، اور سید الشہداء ہیں آپ، یعنی جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہیدوں کے سردار، آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت جو ہے وہ غزوہ احد میں ہوئی، آپ اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ دونوں شخصیات کے اسلام میں آ جانے سے مسلمانوں کی جماعت میں ایک تقویت پیدا ہو گئی، ایک قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے عطا فرما دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا پوری ہوئی جس میں آقا نے فرمایا تھا کہ اللہ اسلام کو کیا ہے فلاں یا فلاں میں سے جو تیرے پاس محبوب ہے اس کے ذریعے عزت عطا فرما۔ پھر جب آپ مسلمان ہوئے تو ہر پہلو، ہر جگہ، ہر گھڑی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ وابستہ رہے، صبح شام سائے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے انتہائی محبوب صحابہ میں حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب، وہ خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، وہ عام حالات ہوں، سفر کے حالات ہوں، وہ میدان جنگ کا موقع ہو، آپ اگر کتابیں اٹھائیں گے اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے کہ جنگ کے میدان میں ہے، آزو بازو کون ہے، تو آپ کو ایک طرف حضرت عمر فاروق نظر آئیں گے، ایک طرف حضرت صدیق اکبر نظر آئیں گے، ایک طرف حضرت علی نظر آئیں گے۔ تو یہ چنندہ صحابہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ آقا علیہ السلام کی ساری زندگی آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری میں پیش رہے۔
ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہر چیز سے زیادہ اہمیت دی حضرت عمر فاروق نے۔ اپنی ہر خواہش کو کیا ہے اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے آپ نے قربان کر دیا۔ ہمیشہ اسلام کے بارے میں سوچا، ہمیشہ اسلام کی تقویت کے لیے آپ کوشش کرتے رہے، وہ دور رسالت کا معاملہ ہو یا عہد رسالت کے بعد عہد خلافت کا معاملہ ہو، ہر دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ پیارے آقا علیہ السلام کے دین کے لیے پوری جستجو کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ آگے بڑھنے والی شخصیات میں سے ایک۔ اگرچہ کہ لوگوں نے آپ کی شہادت کے بعد اسلام کے دشمنوں نے آپ کے خلاف پروپیگنڈے کیے، بہت سی غلط باتیں آپ کی طرف منسوخ کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے جن چنندہ صحابہ کی پاک بازی کو اپنی زبان سے بیان فرمایا اور جن کی عظمتوں کے لیے قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے آیتیں نازل فرمائیں، ان شخصیات میں سے ایک حضرت عمر ہے۔ چنانچہ میں نے خطبے کے بعد ایک آیت پڑھی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، سورۃ البینہ پارہ نمبر 30 کی آیت شریفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، وہ اللہ کی عطاؤں سے راضی ہے، اللہ کے فضل سے راضی ہے۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ جزا، یہ فضل انہی کو ملتا ہے جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ تو مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، یہ آیت جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں نازل، ان کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں واضح فرما دیا کہ میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں جن سے میں راضی ہوں۔ جب اللہ ان سے راضی ہے اور کوئی اگر ان سے ناراض ہو تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، کیونکہ یہ صحابہ کی جماعت وہ ہے جن سے اللہ راضی ہے، اور ان میں سر فہرست جو نام ہمیں ملتے ہیں وہ حضرت صدیق اکبر کا ہے، فاروق اعظم کا ہے، عثمان ذی النورین کا ہے، مولا علی مشکل کشا مولا کائنات اسد اللہ الغالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے،